آج پاکستان کی تاریخ کی وہ پہلی سیاسی لکی ایرانی سرکس لگنے جا رہی ہے گوجرانوالہ میں، جس میں 40 لاکھ کی لسی ڈکارنے والا سیاسی رہنما بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس میں سیاسی، جمہوری، عدالتی، ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنے والی ایک مجرم لیڈر بھی آپ کو نظر آئیں گی، جس میں آپ کو زبردستی اپنی نسل چینج کر کے زبردستی کے بھٹو بننے والے اور چھوٹی عمر میں بڑے بڑے جرائم سر انجام دینے والے، بچہ تو میں چھوٹا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے کے مصداق، وہ بھی آپ کو آئٹم نظر آئے گی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس سیاسی لکی ایرانی سرکس کی، جو آج گوجرانوالہ میں سجنے جا رہی ہے، کہ اس میں وہ سارے لیڈر اکٹھے ہوں گے جو 40 سال ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، نوسرباز، لٹیرا، گیدڑ، منی لانڈرر اور ہر قسم کا منفی لقب دیتے رہے، وہ سارے ایک دوسرے کے متعلق۔ اور آج اس سیاسی لکی ایرانی سرکس میں وہ سارے لیڈر بڑی منافقت کے ساتھ اور اپنا ڈھیٹ سا منہ لے کر ایک دوسرے کو حاجی، نمازی، پرہیزگار، جمہوری اقدار کے حامل اور شریف النفس، دیانتدار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے دلچسپ پہلو آج کی سیاسی لکی ایرانی سرکس کا یہ ہے جو میں آپ کے سامنے شروع میں ہی رکھ رہا ہوں۔ لیکن اس سیاسی لکی ایرانی سرکس میں پہلا جو فیز ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ فیز وہ ہونا چاہیے کہ ایک سلائیڈ ہونی چاہیے بڑی سی، اس میں ان سارے سیاسی رہنماؤں کو بٹھا کے سب سے پہلے آصف زرداری صاحب کی پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی وہ تقریر مشہور زمانہ، رات کے سردی میں جناب وہ کھلنائک بن کے جس طرح انہوں نے اس میں ڈانس بھی کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ بڑی مشہور زمانہ تقریر آج اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، نواز شریف تم پوری قوم کے اشتہاری ہو، تم پورے قوم کے چور ہو، تم کسان کے بھی چور ہو، تم ہاری کے بھی چور ہو، تم تاجر کے بھی چور ہو، تم غریب کے بھی چور ہو، ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو سلائیڈ پہ پہلی ایٹم جو چلنی چاہیے، جو پہلا فیز اس لکی ایرانی سرکس کا یہ ہونا چاہیے کہ آصف زرداری صاحب کی وہ مشہور زمانہ دسمبر 2017 کی بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کی جناب وہ تقریب کی وہ تقریر وہ پہلے سنانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ بلاول زرداری صاحب کی دسمبر 2016 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع کی تقریر بھی سنانی چاہیے، جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاکستان نہیں دنیا کا انٹرنیشنل چور اور ڈاکو قرار دیا تھا، اور پورے ٹبر کو کہا تھا کہ یہ سارا ٹبر جو ہے وہ چور ہے، اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ تو ناکام ہو گئے ہیں ان کا اقتدار ختم کرنے میں اور ان کو اقتدار سے اتارنے میں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک کس طرح چلتی ہے ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف۔ دوسری بلاول زرداری صاحب تو خود بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، وہ تقریر بھی جو ہے نا پہلے سلائیڈ پہ ایک ان کو دکھانی چاہیے۔ پھر تیسری تقریر مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ پی ڈی ایم کا سربراہ بننے کے بعد آج کل مولانا شریف زرداری صاحب کا لقب حاصل کر چکے ہیں، ان کی تقاریر بھی ساری کی ساری سنانی چاہیے، جس میں وہ نواز شریف صاحب کو چور، سیکورٹی رسک اور پتہ نہیں کیا اور کیا القاب دے رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ فتویٰ دکھانا چاہیے جس میں وہ کہتے ہیں عورت کی حکمرانی حرام ہے، اور آج کل کہتے ہیں عورت کی حکمرانی آرام ہے۔ پہلے حرام تھی اب آرام ہے، پہلے حرام دہ تھی اب آرام دہ ہے۔ یہ ساری چیزیں سلائیڈ میں پہلے فیز میں دکھانی چاہیے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ آئے ہوں گے ان کو بھی اور پوری پاکستانی قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس سیاسی لکی ایرانی سرکس کا سب سے خوبصورت پہلو آج وہ ہے۔ ایک تھا تتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی حالات اس وقت یہ تھے، لیکن جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی صورت میں
ایک ہیرو کی انٹری پڑی اور ان کی کرپشن، منی لانڈرنگ، ٹی ٹی، جعلی اکاؤنٹس، اقربا پروری، کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کی دم کے اوپر پاؤں رکھا. تو اس طرح شیر و شکر ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور باہوں میں باہیں ڈال کے ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول اس وقت بنایا ہوا ہے. اور اس وقت یہ ساری 11 جماعتوں کی مکس اچار پارٹی، پوری پاکستانی قوم نے 12 مسالوں والی چاٹ تو کھائی تھی اور سنی تھی، یہ پہلی دفعہ 11 مسالوں والی مکس اچار پارٹی دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ بڑے سیاڑے ہیں، کرپشن کرنے میں بھی سیاڑے، منی لانڈرنگ کرنے میں بھی سیاڑے، جعلی اکاؤنٹس بنانے میں بھی سیاڑے، اپنے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں اربوں کھربوں روپے ڈالنے میں بھی سیاڑے، اپنے مرحوم چپڑاسی کے نام کے اوپر بینک اکاؤنٹ بنا کے 1.5 ارب روپے ڈالنے میں بھی سیاڑے. اور تازہ ترین سیاڑ پڑا کیا کیا انہوں نے کہا چلو کرونا کی چھتری تلے ذرا اپنی ساری نااہلی اور نکما پن بھی چھپا لیں. 11 جماعتوں کی مکس اچار پارٹی، یہ وہ پارٹیاں تھیں جو 80s 90s کے دور میں اور 2000 تک یہ 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کے مارجن پہ لاکھوں کے مجمع کے جلسے کیا کرتی تھی. مینار پاکستان پہ، نشتر پارک میں، لیاقت باغ میں، موچی دروازے پہ. آج ان کی ستم ظریفی دیکھیں. آج یہ مولانا شریف زرداری صاحب کو اپنا پی ڈی ایم کا چیئرمین بنا کر مدرسے کے بچوں کے مرہون منت ہو کے یہ 11 پارٹیاں مل کے بھی 4-4.5 ہزار کرسیاں لگا کر اور آدھا گراؤنڈ خالی کر کے پھر آگے سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، ڈولے پھلا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا جلسہ ہوگا. تو جناب والا ہم سیاسی کارکن لوگ ہیں. سلطان مفرور الدین ارطغرل جو باہر بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا حسین نواز باہر، ان کی بیٹا حسن نواز باہر، ان کا جناب علی عمران باہر، ان کا جناب علی ڈار باہر، ان کا سلیمان شہباز باہر، ان کا اسحاق ڈار باہر، سارے باہر بیٹھے پیزے کھا رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، آؤٹنگ کر رہے ہیں، سیرے کر رہے ہیں. اور وہاں سے فون کر کے سلطان مفرور الدین ارطغرل کہتے ہیں کارکنان کو سب سے پہلا پتھر آپ نے کھانا ہے، سب سے پہلی گولی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلی لاٹھی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلا شل آپ نے کھانا ہے. نہیں جناب سلطان مفرور الدین صاحب، یہ 21ویں صدی کا نون لیگی کارکن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، روٹی کو چوچی نہیں کہتا، وہ بڑا سمجھدار ہے. ایک تو 2 سالوں میں نیب نے آپ کا جو کٹا چھٹا عوام کے سامنے رکھا ہے، اور 2 کٹا چھٹا جو ہے نا 2 نئے بھی آپ کے سامنے آ گئے اور تیسرا آنے والا ہے. وہ 2 میں آپ کے سامنے سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کل ان کے ایک نارووال کے ارسطو نے جناب اپنی طرف سے بڑی مکینکی کرتے ہوئے کہا کہ گل ود گئی ہے نیازیہ. بالکل بات ٹھیک کہی، گل ود گئی ہے نیازیہ. کتنے 9.5 ارب روپے دی کرپشن سیگی، منی لانڈرنگ دی رمضان شوگر ملچ، تے کتنے جناب 5 ارب دی ہو گئی ہے. اور صرف ایک کمپنی کی 25 ارب روپے کی ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹ سے 25 ارب روپے کی ایک کمپنی کے ذریعے سے منی لانڈرنگ نیب کی تازہ ترین انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق، اور 20-25 کمپنیاں اس کے علاوہ ہے. گل واقعی ود گئی ہے بھائی جان. اور اگلی گل بھی جڑی ود گئی وہ بھی سن لو. وہ کیا ہے؟ بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے 2017 میں اپنی والدہ کی پراکسی کے طور پر الیکشن لڑا تھا. جب ان کے والد محترم تاحیات اور واحیات نااہل ہوئے تھے، 48 دنوں کے اندر 59 ترقیاتی اسکیموں کو دکھاتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے 48 دنوں میں 2 ارب 55 کروڑ روپیہ بیگم صفدر اعوان نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر حلوائی کی دکان میں نانا جی کی فاتحہ کے مصداق پاکستان کے خزانے کو چھکو چھک گڈیریاں ادیاں میریاں تے باقی ادیاں بھی میریاں کی طرح لوٹ مار کی تھی. 48 دنوں میں 2 ارب 55 کروڑ روپیہ. گل ود گئی ہے واقعی احسن اقبال صاحب، گل بڑی ود گئی ہے. اور پھر اگلی کہانی سنیں، اس سے اگلی میں بتاؤں کہ اور کتنی گل ود گئی ہے. یہ تھا سپتمبر 17 کو الیکشن میں رکھل، 2.25 ارب روپے لگا دیا.
ان ترقیاتی کاموں کے 59 سکیموں کے ٹینڈر آ رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں، ٹینڈر کھل رہے ہیں دسمبر کے مہینے میں، ٹھیکے مل رہے ہیں دسمبر کے مہینے میں جھوٹے سچے، اور پیسہ لگ چکا ہے 3 مہینے پہلے ستمبر کے اندر 3.25 ارب روپیہ میرا اور آپ کا اور پاکستانی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ۔ اور اس وقت کہ جب عدالتیں فیصلہ کر چکی تھی کہ الیکشن کمپین میں سرکاری فنڈ نہیں لگ سکتا، اس وقت کہ جب الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا تھا کہ الیکشن کمپین میں 1 4 آنے بھی سرکار کا نہیں لگنا، تو بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے 3.25 ارب روپیہ رام رام سپنا پرایا مال اپنا کے طور پہ ریاست کا پیسہ لوٹ مار کر کے اپنی والدہ کی الیکشن کمپین پہ لگا دیا تھا۔ وہ بھی نیب کے اندر کیس چل رہا ہے۔ واقعی گل ود گئی ہے، اور گل اگلی بھی ود گئی ہے۔ ایک بہت بڑی بے نامی جائیداد آل شریف کی سامنے آ رہی ہے۔ تو اپنی بات کے اختتام پر میں اتنا کہوں گا کہ پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ یہ مکس اچار پارٹی 11 مسالوں والی، یہ تکھے اور زہریلے 11 مسالوں والی، یہ منی لانڈرنگ کی جائفل، یہ اقربا پروری کی جیوتری، یہ لوٹ مار کی دارچینی، اور یہ ٹیٹیز کی لونگ، اور جناب جعلی اکاؤنٹس کی الائچی، یہ جو سارا ملا کے انہوں نے 11 مسالوں والی مکس اچار پارٹی بنائی ہے۔ یہ اتنے تیکھے مسالے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کی معیشت کے میدے میں السر اور کینسر کیا تھا۔ پاکستان کی عوام کی میدوں میں بھی انہوں نے جناب معاشی میدوں میں السر اور کینسر کیا تھا۔ اب یہ دوبارہ پاکستان کی اکانومی اور معیشت کے میدوں میں السر اور کینسر کرنے کا پلان بنا کر آئے ہیں، لیکن پاکستان کی غیرت مند عوام ان کو قطعاً بھی اس پہ کامیاب نہیں کرے گی۔ آج جلسہ ہونے سے پہلے ہی ان کی کرسیوں کی ارینجمنٹ، ان کی جلسہ گاہ کی ارینجمنٹ نے ثابت کر دیا کہ عوام نے ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا ہے کہ اپنے اپنے قائدین اور والدین کی کرپشن بچانے کے لیے اور ان کو سزاؤں سے بچانے کے لیے آپ ہمارا کندھا استعمال مت کریں۔ اور آخری بات آپ کے سوال لیتا ہوں، آخری بات بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو کسی بندے سے کسی نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 11۔ انہوں نے کہا تسی 12 بھی ہو جاتے تو میرا کی کرنا لے۔ ان سے پوچھو یہ 11 جماعتیں یہ 12 بھی ہو جائیں، اور 12 کے بعد یہ 5000 نہیں، یہ 5 لاکھ کا مجمع بھی اکٹھا کر لیں، تو کیا احتساب سے بچ جائیں گی؟ کیا عدالتوں سے کارروائیوں سے بچ جائیں گی؟ کیا احتسابی ادارے جو ان کی لازوال بے مثال تابناک کرپشن اور بددیانتی کے اوپر 4 سال کی ارک ریزی کرنے کے بعد اب فیصلے دینے والی ہیں، کیا اسے بچ جائیں گی؟ تو نہیں بچ سکتی۔